یہ ہے وہ خوفناک حقیقت۔ جو کوئی بھی زمین میں تھا ہم نے اسے قتل کر دیا، اب ہم آسمان والوں سے مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے وہ وعدہ جو اب پورا ہونے والا ہے۔ یہ ہے صحیح مسلم میں رقم اس قوم کے خروج کا سچا اعلان۔ ہم نے آسمان والوں کو قتل کر دیا ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی سورہ کہف کا واقعہ۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ ہماری قید ختم ہونے والی ہے، کال ہم یہاں سے باہر نکلیں گے۔ ہزاروں سال کی قید کے بعد اب یہ آہنی دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے، مگر سوال یہ ہے کہ وہ وقت کب آئے گا، اور اس دیوار کے ٹوٹنے کے بعد انسانیت کا کیا انجام ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی اس آہنی دیوار کے پیچھے چھپا راز کیسے دنیا کے سامنے آئے گا، اور اہل ایمان اس طوفان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیوار کے ٹوٹنے کا وقت کتنا قریب آ چکا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبردار کرنے والی بات ہے جو ہمیں قیامت کی نشانیوں سے آگاہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی 3346 نمبر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سو کر اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گھبراہٹ کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ، تباہی ہے عرب پر اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیوں سے ایک چھوٹا سا حلقہ بنا کر اس خطرے کی نشاندہی فرمائی۔ یہ معمولی شغاف نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والی تباہی کا ایک حقیقی اور واضح اشارہ تھا۔ مگر وہ دیوار ایک جھٹکے میں کیوں نہیں ٹوٹتی؟ دراصل اس میں اللہ کی حکمت اور ایک عظیم آزمائش کا راز چھپا تھا۔ ابن ماجہ کی مستند روایت 4080 ہمیں اس کا راز بتاتی ہے کہ یاجوج و ماجوج کی قوم روزانہ اس دیوار کو کھو دیتی ہے، اور جب وہ ٹوٹنے کے بالکل قریب پہنچتے ہیں تو دن کا اختتام ہو جاتا ہے، اور ان کا نگران کہتا ہے، واپس چلو، اس باقی دیور کو ہم کل صبح پھر کھوڑیں گے۔ اور وہ سب واپس لوٹ جاتے ہیں۔ لیکن ان کے واپس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط کر دیتا ہے، جیسے کہ آج کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اور جب تک اللہ کی مرضی ہوتی ہے یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ وہ روز دیوار کھو دیتے ہیں، روز تھکتے ہیں، روز واپس لوٹتے ہیں، اور ہر صبح دیوار پھر پوری کھڑی ملتی ہے۔ مگر یہ سلسلہ ایک وقت پر ختم ہو جائے گا جب ان کا سردار غیر ارادی طور پر اللہ کا نام لے گا اور کہے گا، چلو جاؤ، اس دیواروں ہم کل توڑ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کے اس ایک جملے نے، صرف ایک جملے نے اللہ کے وعدے کو پورا کر دیا۔ پہلی بار اللہ کے نام کی برکت سے وہ کام ہوا کہ جو یاجوج و ماجوج کئی دنوں میں نہ کر سکے۔ اگلے دن وہ آئیں گے، دیوار کھودیں گے تو دیوار مکمل طور پر کھل جائے گی، اور اس کے بعد دنیا پر قیامت صغریٰ برپا ہوگی، جس کے آنے کی خبر ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اب فتنوں کا وہ طوفان اٹھے گا پھر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہی وہ وقت ہے کہ جب قرآن مجید کے الفاظ پوری دنیا کے سامنے سچ ثابت ہوں گے۔ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون۔ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوستو، آپ تصور کریں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ وہ ایک سیلاب کی طرح پہاڑوں، ٹیلوں اور ہر اونچی جگہ سے
इंसानी आबादियों की तरफ नीचे दौड़ते हुए आ रहे होंगे। वो हर रास्ते पर इस तेज़ी से फैलेंगे कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाएगी। भागो! कोई उन्हें रोक नहीं सकता, इनका कोई शुमार ही वो नहीं सब है। कुछ खा जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे और ज़मीन पर फसाद बर्पा होगा। ये ज़मीन की तारीख का सबसे बड़ा फसाद होगा। याजूज व माजूज की भूख और प्यास सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं होगी, वो ज़मीन के कुदरती वसाइल यानी पानी को भी नहीं बख्शेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत 73 हमें बताती है कि जब उनकी पहली जमात बहरे तबरिया मीठे पानी की बहुत बड़ी झील से गुजरेगी तो वो सब कुछ पी जाएंगे, और फिर जब उनकी फौज का आखिरी हिस्सा वहां से गुजरेगा तो वह झील मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी होगी। अच्छा हुआ सारा पानी खत्म हो गया। अब इस जमीन पर हमारी हुक्मरानी है। क्या ये सच है? क्या इस जगह कभी पानी हुआ करता था? कि वो रास्ते में आने वाली तमाम नहरें और दरिया भी पीकर खुश्क कर देंगे, यानी उनके इस फसाद के नतीजे में दुनिया में पानी का तकरीबन हिस्सा ख़त्म हो जाएगा और इंसान भूख और प्यास से तड़प उठेंगे। जब इंसानों की तमाम ताकतें और तदबीरें नाकाम हो जाएंगी तब अहले ईमान की मदद के लिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 73 में है कि अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाएगा कि मैंने अपने पैदा किए हुए बंदों को बाहर निकाल दिया है, उनसे जंग करने की ताकत किसी में नहीं है। और इब्ने माजा की एक और रवायत हमें बताती है कि आम मुसलमान याजूज व माजूज की बेपनाह कसरत को देखकर मैदान में मुकाबला करने की बजाय अपने शहरों और किलों में चले जाएंगे, यहाँ तक कि वो मवेशी भी चरागाहों में नहीं छोड़ेंगे बल्कि अपने पास रखेंगे। अहले ईमान ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और तूर पहाड़ पर पनाह ले ली, मगर ये आजमाइश अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अब यकीन और सब्र का इम्तिहान शुरू हुआ। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी तूर पहाड़ पर महसूर होकर रह जाएंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 73 हमें वो कठिन मंजर बताती है कि खुराक की शदीद कमी हो जाएगी, यहाँ तक कि उनमें से किसी एक के लिए एक बैल का सर तुम्हारे आज के 100 दिनार से भी ज़्यादा कीमती हो जाएगा। वो भूख इस कदर शदीद होगी कि उनके पास अल्लाह से मदद मांगने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारी भूख अब नाक़ाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। या अल्लाह, हमारे लिए कई आसानी इस फरमा। बेबसी के आलम में अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके तमाम साथी गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने दुआएं करेंगे। वो सब अपना मामला अपने रब के हवाले कर देंगे, और उधर याजूज व माजूज अपनी तबाही और फसाद में मस्त है। वो पूरे गुरूर में हैं कि अब ज़मीन पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वो रास्ते में आने वाले तमाम लोगों को कत्ल करके जबल ख़मर, जो कि बैतुल मक़दस का पहाड़ है, वहाँ तक पहुँच जाएंगे, और अब उनका तकब्बुर आसमान को छुएगा। वो कोई भी ज़मीन में था, हमने उसे कत्ल कर दिया। अब हम आसमान वालों से मुकाबला करेंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 73-74 के मुताबिक वो अपने तीरों और हथियारों को आसमान की तरफ फेंकेंगे, मगर अल्लाह की कुदरत देखें, अल्लाह ताला उनके हथियारों को खून आलूद करके उन्हीं की तरफ वापस भेज देगा। इस झूठी फतह के गुरूर में वो कौम कहेगी, हमने आसमान वालों को कत्ल कर दिया है। ये तकब्बुर उस कौम के अंजाम की आखिरी वजह बनेगा। जब बंदों ने अपनी आजिज़ी और बंदगी का हक अदा कर दिया तो अल्लाह का फ़ैसला नाजिल हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने याजूज व माजूज पर अपना अज़ाब भेज दिया। सही मुस्लिम 73 और इब्ने माजा 40-89 में है कि अल्लाह ताला उन याजूज व माजूज पर उनकी गर्दनों में कीड़ों का ऐसा अज़ाब नाजिल फरमाएगा जो उनको जकड़ लेगा। इस अज़ाब के आते ही वो तमाम फसादी और मगरूर कौम फ़ौरन ही फना हो जाएगी। वो सब एक इंसान के मरने की तरह एक साथ उसका शिकार हो जाएंगे, और सब के सब मरकर एक दूसरे पर ऐसे गिरेंगे जैसे टिड्डी दिल का पूरा झुंड अचानक मर जाता है। इस तरह सिर्फ एक ही रात में इस सारी फसादी कौम का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा। सुबह जब मुसलमानों को कोई हिस्स हरकत सुनाई नहीं देगी
تو ان میں سے ایک بہادر آدمی اپنی جان خطرے میں ڈال کر نیچے اترے گا۔ وہ دیکھے گا کہ سب یاجوج و ماجوج ہلاک ہو چکے ہیں، اور پھر وہ آواز دے گا، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے دشمنوں کو تباہ کر دیا مگر ہے۔ اب زمین پر ان کی لاشوں اور گندگی کا اتنا بڑا انبار ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بالشت بھر بھی جگہ صاف نہیں ملے گی۔ تب اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسے لمبی گردنوں والے پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہ وہاں پھینک دیں گے۔ اور ابن ماجہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے مویشی ان یاجوج و ماجوج کا گوشت کھا کھا کر اس طرح موٹے اور بہت زیادہ دودھ دینے والے ہو جائیں گے جیسا کہ بہترین چارہ کھا کر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی شدید بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو کر شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ ابن ماجہ کے مطابق مسلمان یاجوج و ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو اکٹھا کریں گے اور 7 سال تک انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکت لٹاؤ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 73 گواہ ہے کہ ایک انار کو پوری جماعت کھائے گی اور ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1593 ہمیں ایک خوبصورت امید بھی دیتی ہے کہ یاجوج و ماجوج کے گزر جانے کے بعد بھی بیت اللہ کا حج اور عمرہ ہوتا رہے گا۔ وہ اسی خوشگوار عالم میں رہ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ ہوا بھیجے گا۔ وہ ہوا لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑ لے گی، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 73 کے مطابق وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح کو قبض کر لے گی، اور زمین پر صرف وہ بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو سر عام گدھوں کی طرح فحاشی کریں گے۔ انہی بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ دوستو یاد رکھیں کہ یہ قصہ صرف یاجوج و ماجوج کا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے وعدوں، ایمان پر ثابت قدمی اور بے بسی میں صرف اللہ پر توکل کا تھا۔ اب جب یہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے تو سوال یہ ہے کہ جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو ہم اللہ کے کس حکم پر کھڑے ہوں گے؟ یا ہم غفلت میں ہوں گے، یا ہم بھی طور پہاڑ کی پناہ کے لیے تیار ہوں گے؟ دوستو، بامقصد کہانیاں یوٹیوب چینل آپ تک یہ مستند اور ایمان افروز مواد پہنچانے کے لیے بے پناہ محنت کرتا ہے، اور جب آپ لائک، شیئر یا کمنٹ نہیں کرتے تو ہماری محنت کا پیغام یہیں پر رک جاتا ہے، اور یہ حقیقت دل کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس مستند سچے واقعے نے آپ کے دل میں یقین کی روشنی جگائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام لاکھوں دیگر بھائیوں اور بہنوں تک بھی پہنچے، تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اور اپنے صدقہ جاریہ کے لیے صرف 3 کام کیجئے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اس یقین کے لیے کہ یہ سچ ہے، شیئر کیجئے اپنے حلقہ احباب میں ایمان کو پھیلانے کے لیے، کومنٹس میں لکھیے اللہ احد تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ ہماری اگلی منزل ایک اور حیرت انگیز قرآنی واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہے 300 سال کی نیند کی، ایک ایسی غار کی جہاں وقت رک گیا۔ یہ ہے اصحاب کہف کا وہ واقعہ جہاں ظالم بادشاہ کے سامنے چند نوجوانوں نے اپنے ایمان کی خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔ اور اس غار کے دروازے پر کتا کیوں چوکیداری کرتا رہا، اس سچے معجزے کے ہر راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ابھی بامقصد کہانیاں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔